یہ نہیں کریں گے تو بدترین انجام بڑھ رہا ہے ہماری طرف. یہ بات واضح رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو آج تک معاف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آج تک معاف نہیں کیا. جو لوگ اسلام کا نام لے رہے ہوں اور ہر چیز الٹی کر رہے ہوں, نام و نشان مٹا دیتے ہیں, عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں. تو اس صورتحال سے بچنا, اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں. اس میں بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ دے دیں اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ پوسٹپون کر دیں گے ہر چیز کو. تبدیلی کہاں آتی ہے؟ اصل میں بندے میں آتی ہے. انسان ہوتا ہے جو حکمران ہوگا. صحابہ اکرام دیکھیے کیا تھے, وہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر کیا تھے؟ اعلیٰ ترین انسان تھے جو اقتدار میں آ گئے تھے. ان کی پارلیمنٹ کیا تھی؟ اعلیٰ ترین لوگ تھے جو ان کی پارلیمنٹ میں تھے. ان کی رعایا کون تھی؟ اعلیٰ ترین لوگ تھے جو رعایا تھے. ایمانیت پر میں جو ہے وہ میرا سوال ہے کہ ایک عام آدمی میرا جیسا جو ہے وہ کہاں جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے ایمانیت پہ. جو ہے ہم جو ہے وہ خالص ایمان پر کس طرح آ سکتے ہیں, اس کی نشان دے کر. خالص ایمان پر قائم رہنے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمانیات کو 5 تک محدود سمجھا جائے. یعنی یہ اصلاح کرنا تو بہت ضروری ہے, کیونکہ جس وقت 5 سے زیادہ بڑھاتے ہیں تو پھر ایمانیات ان 5 میں, یہ جو 5 ایمانیات ہیں یہ باقی ایمانیات میں یا باقی جو عقائد ہیں ان میں گم ہو کے رہ جاتی ہے. تو 5 تک ہی محدود رہیں. پھر یہ جو 5 ایمانیات ہیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کی اس حیثیت کو سمجھیں کہ یہ مجھے زندگی گزارنے کا پورا لائحہ عمل دے رہا ہے. مثال کے طور پر جس وقت میں آخرت کو مانتا ہوں تو مجھے روزانہ صبح اٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو میں سوچتا ہوں نا کہ آج دنیا میں مجھے کیا کرنا ہے. بچے ہوتے ہیں تو اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے. بڑا آدمی ہوگا تو کاروبار پہ جانا ہے, اسے اپنی جاب پہ جانا ہے. تو بندہ مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے دن مجھے آخرت کی کمائی کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی جائے گا تو آدمی وہیں اسکول, کالج, کاروبار پہ, ملازمت پہ, لیکن ہر لمحے وہ محتاط رہے گا. ایسے توحید پر ایمان یہ بتائے گا کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں آپ کے. آخرت پہ ایمان یہ بتا رہا ہے کہ میرا ہر لمحہ, ہر دن ایک انویسٹمنٹ کا دن ہے. آج میں کیا انویسٹ کر رہا ہوں. اور پھر توحید یہ بتا رہی ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے. ہو سکتا ہے مجھے غصہ آ جائے, ہو سکتا ہے کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ دل میں بے ایمانی پیدا ہو. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, وہ نگران ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. تو کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے. پھر وہ کیا اعمال ہیں جو مطلوب ہیں. میں کچھ نہیں کر سکتا, کوئی نیکی کسی لیے میں نہیں کر سکتا, مسکرا کے دیکھ لوں کسی کو, کسی کے راہ سے کوئی کانٹا ہٹا دوں. حضور نے فرمایا کوئی بھلائی نہیں دیکھ سکتے, اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو. آدمی ہر لمحے اس احساس میں جی رہا ہو کہ آخرت میں نے کوئی مقام پانا ہے, تو زندگی میں بڑی غیر معمولی تبدیلی آ جاتی ہے. یہ ہمیں ہر شخص کا ہدف ہونا چاہیے. پچھلے لیکچر میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جب حضرت عمر کے دور میں خیر غالب ہو گیا اور ہر قسم کی برائیاں ختم ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے خود انٹروین کیا اس میں. اور اب اس پر ملحدانہ اعتراض تو یہی ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ کیا یہ برائیاں آ جائیں عوام میں اور یہ ساری مسائل, پریشانیاں, مشکلات خود وہ چاہتا ہے, تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں اچھائیاں کرنا, صرف برائیاں کریں گے. دیکھیے میں نے جو بات کہی تھی وہ اس کا ایک محل تھا. ہر بات کا ایک محل ہوتا ہے. میں اپنی بات کا محل واضح کر دیتا ہوں. میری بات کا محل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو کچھ اصولوں کے تحت چلا رہے ہیں. میں نے پچھلے لیکچر میں جہاں اس کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے ذات و صفات پہ بہت تفصیل سے بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اور 2 چیز اور بیان کی تھی, سنن اور حکم, یعنی سنتیں اور حکمتیں. سنتیں وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اس میں سے ایک سنت ابتلا کی ہے, امتحان کی ہے. انا کننا مبتلین, سادہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا میں تو ہم امتحان لیتے ہیں, یہ ضروری ہے. پوری اسکیم اسی اصول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اب
وہاں پر سوالی امتحان کیسے لیتے ہیں؟ اچھے برے حالات سے گزارتے ہیں انسانوں کو، ٹھیک ہے نا، انسانوں کے پاس چوائس ہے، اختیار ہے۔ اچھا، اعلیٰ درجات اگر انہوں نے دینے ہیں، لوگوں کو نجات کے مقام پہ پہنچانا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ مقام منافقین کو تو نہیں دیں گے نا، یعنی ان لوگوں کو دیں گے جن کے پاس چوائس ہے کہ وہ اچھے حالات میں عمل کریں اور پھر جنت میں جائیں۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس میں پہلے دن سے، جس وقت یہ جو میں نے حکمت بیان کی تھی، اس میں سے ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے، قرآن مجید کے آپ آغاز پہ دیکھ لیں سورہ بقرہ میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ فرشتوں نے یہ سوال اٹھا دیا تھا کہ پروردگار جس طرح کی اسکیم آپ تخلیق کر رہے ہیں، یعنی وہ تو ایک لمحے میں پوری بات سمجھ گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی بڑی قربت حاصل ہے فرشتوں کو، بڑی معرفت ہے، ان کی معرفت بہت گہری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک جملے سے بھی پورا مدعا سمجھ جاتے ہیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا پیش نظر ہے ان کے۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہیں پتہ چل گیا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، خلیفہ آئے گا، اس کے پاس اختیار ہوگا، اقتدار ہوگا، اس کے بعد تو فساد ہوگا، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تنہا ذات ہے جو مکمل اختیار رکھ کے، مکمل اقتدار رکھ کے بھی سراپا خیر ہے۔ بڑی غیر معمولی وصف ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس طاقت ہو پھر بھی خیر وہ اس کے اندر سے پھوٹ رہی ہو، بہت ریئر وصف ہوتا ہے، اور یہ خالص خدائی وصف ہے۔ تو فرشتوں نے کہا پروردگار اگر یہ ہوا پھر تو معاملہ اس جگہ پہ جائے گا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، انہوں نے جواب میں ان لوگوں کو پیش کر دیا حضرت آدم کی اولاد میں سے کہ جو اس سارے شر میں بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے، نہ صرف کھڑے رہیں گے بلکہ وہ نیکی کو دوسروں تک پہنچانے والے ہوں گے، نیکی کی دعوت کا علم لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو واضح کیا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ شر جو ہے، خون ریزی ہونا، فساد ہونا، یہ من جملہ حکم میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہے، یہ رہ گا، ایسے ہی رہے گا۔ اس وقت ہمیں بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم سب سے اچھے دور میں جی رہے ہیں۔ اصل میں لوگوں کو تاریخ نہیں پتہ، انسانیت بہت برے ہاتھوں میں گزری۔ حضور کو جب رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے تو معاملات کو بڑی حد تک سیٹل کر دیا تھا، لیکن اتنا زیادہ اچھا کر دیں معاملات کو کہ اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ صحیح معنوں میں فساد یعنی ایسا ختم ہو جائے کہ تو پھر وہ خیر کیسے ظاہر ہوگا، طبیعت کا بھلائی کیسے ظاہر ہوگی۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ خیر کو اس درجے میں رکھا جائے جہاں پہ مجموعی اسکیم کوئی الٹ پلٹ نہ کر دے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ہونے لگا تھا، تو اس کو پھر میں نے ایسے تعبیر کیا ہے کہ اس تکوینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہے، طاعون عمواس بھیج دیا، یعنی ان سے جو کام لینا مقصود تھا کہ مشرکانہ ورلڈ ویو کو توڑ دو، توڑ دیا انہوں نے، ختم کر دیا، لیکن خیر اتنا غالب ہو جائے یہ ان کے پیش نظر نہیں تھا، تو وہاں پر معاملے کو کیا۔ اس سے اب وہ جو بات پیدا ہو رہی ہے کہ کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں چاہتے بھائی، وہ انہوں نے خود کیا تھا، وہ ان کی خصوصی نصرت آئی بھی تھی، ان کا فیصلہ تھا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی قطعی فیصلہ تھا۔ تو انہوں نے وہ تکوینی طور پہ جو اہتمام کیا تھا اس کو واپس لیا ہے، اس کے بعد نارمل معاملات چھوڑ دیے۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے، میں جو جتنی تقریر کر رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ ہے، واحد راستہ ہے جس کو اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی خیر پیدا ہوگا۔ یہ میں نے اپنی تقریر میں بار بار کہا ہے، کہتا رہتا ہوں میں یہ بات۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ میں اصل میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو لوگ نہیں سمجھتے، کہ یہ جو لوگ جب برائی دیکھتے ہیں، شر دیکھتے ہیں نا، تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں اصل میں اس پس منظر میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی مایوس ہونے کی کیا بات ہے، حالات تو ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ ایسے ہی رہیں، اس سے بہت برے رہے ہیں۔ آج تو بہت اچھے حالات میں ہیں آپ، آج اللہ کا نام لے سکتے ہیں آپ، پہلے تو اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ تو کتنے بڑی اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے کہ آپ امریکہ میں چلے آئیں، وہاں آپ اذان دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے خود امریکہ میں روڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، کسی نے آ کے نہیں روکا۔ کینیڈا میں روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی، گھر کی بات نہیں کر رہا، روڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھی ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کی اجازت نہیں تھی ایک زمانے میں، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے اللہ کا نام لینے کے اوپر، عبادت کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو لوگ اصل میں مایوس رہتے ہیں۔ تو میں یہ
کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے، جس پہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ بھائی یہ جو آپ کے اندر مایوسی ہے اس کو نکالیں. یعنی مایوسی حالات کی بنا پہ ہے نا، تو حالات نہ ٹھیک کرنا آپ کا مقصود ہے نہ دین کا مقصود ہے، یہ ایسے ہی رہیں گے. کچھ بہتر جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لیں، لیکن اپنی ذمہ داری نہ بنائیں اسے. آپ کی ذمہ داری صرف آپ کا سرکل ہے، آپ کا دائرہ ہے. تو یہ جو جتنے بھی مسلمانوں کا مذہبی فکر ہے اصل میں تبدیلی کے اصول پہ کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کھڑے ہوئے. تبدیلی کے لیے وہ رسولوں کو بھیجتے ہیں. باقی اصل چیز کیا ہے کہ جن حالات میں بھی ہو ان میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. جب گزارو گے تو پھر خیر بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ میری بات کا مدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکوینی طور پہ جو معاملات کرتے ہیں اس کی حقیقت میں نے بتا دی، حکمتیں بھی بتا دی، سنت بھی بتا دی. وہ اپنا کام کریں گے اور کوئی امید نہ رکھیے. میں آپ کو دو ٹوک بتا رہا ہوں، حالات ایسے ہی رہتے ہیں، ایسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہی نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دیں. یہ ایک لایانی تصور ہے، یوٹیپیا قائم کرنے کی خواہش ہے. نہیں ہوگا اس دنیا میں. اس دنیا میں آدمی کو بس میکسیمم کی کوشش کرنا چاہیے. جو زیادہ سے زیادہ خیر میں حاصل کر سکتا ہوں کر لوں. اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. دنیا نے کی ہے. ہم تو اصل میں بہت ہی زیادہ پست ہو چکے ہیں نا. ہمیں تو اصل میں وہاں سے فوکس کرنا چاہیے. پست حالات میں، بدترین حالات میں اگر لوگ کھڑے میں ہیں تو آپ یقین کریں، میں اکثر کہتا ہوں کہ میں اس دنیا کا واحد آدمی ہوں یا پاکستان کا واحد آدمی ہوں جو مایوس نہیں ہے. اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی حالات سے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے حالات تو ایسے ہی رہتے ہیں، ایسے رہیں گے. اور ریزن بھی پتہ ہے. ریزن یہ ہے کہ جس وقت آپ خدائی ورلڈ ویو سے دور ہوتے ہیں تو مسلمانان پاکستان اصل میں چونکہ اسلام کے ایک طرف سب سے بڑے علمبردار ہیں اور دوسری طرف اتنے ہی زیادہ قرآنی ورلڈ ویو سے دور ہیں، ایمانیات سے اتنے ہی زیادہ دور ہیں، اتنے ہی زیادہ انحراف موجود ہیں. جتنے انحرافات آج میں نے قرآن کے حوالے سے گنوائے نا، سب کے سب یہاں آخری درجے میں پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اسٹیٹس جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم حالت سزا میں ہیں. اس کو ٹھیک کیجیے. یہ لوگوں کو بتائیں آپ خدا کے محبوب نہیں ہیں، آپ مجرم ہیں. اس وقت ہم خدا کے دشمن بن چکے ہیں. اس دشمنی کے سرحدوں سے باہر نکلیں، توبہ کریں، رجوع کریں، معافی مانگیں، قرآن مجید تک لوٹیں. یہ نہیں کریں گے تو بدترین انجام بڑھ رہا ہے ہماری طرف. یہ بات واضح رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو آج تک معاف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آج تک معاف نہیں کیا. جو لوگ اسلام کا نام لے رہے ہوں اور ہر چیز الٹی کر رہے ہوں، نام و نشان مٹا دیتے ہیں، عبرت کا نمونہ بنا دیتے ہیں. تو اس صورتحال سے بچنا، اس کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں. اس میں بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ دے دیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ پوسٹپون کر دیں گے ہر چیز کو. اس ایمانیات کے حاملین اگر کچھ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو بہت قیمتی ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک. ان کی وجہ سے پوری قوم کو چھوڑ دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں. تو ہم تو پوری جدوجہد ہماری یہی ہے کہ چند لوگ بھی مل جائیں تو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیں گے. اور چند سے پھر اور لوگ ہوں گے تو صورتحال بہتر ہوتی چلی جائے گی. صورتحال میں بہتری کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے. جان بھائی، یہ جو آخرت میں آپ درجات کی بات کرتے ہیں، یہ آپ قرآن میں کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ ویسے تو قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو آخرت میں بلند درجات ہم دیں گے. بلند درجات کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نچلے درجات ہوں گے، کچھ بلند درجات ہوں گے. لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف انداز میں بتایا ہے کہ دیکھو لوگوں کو اس دنیا میں ہم نے ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے تو آخرت میں بھی کیا ہوگا، وہاں پر بھی اکبر درجات اکبر تبدیل. آخرت میں بھی بلند درجات ہوں گے، بڑے درجات ہوں گے اور بڑی فضیلت ہوگی. تو قرآن مجید نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں، مجھے اس وقت آیت نمبر ذہن میں نہیں آ رہے، غالباً 23-24 ہے، لیکن وہاں پر یہ بات قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ دو ٹوک انداز میں بیان کیا، کمپیریزن کر کے بتایا ہے کہ یہ جو دنیا کے درجات ہیں نا، ان کو ذرا دیکھو. تمہیں بھی خواہش ہوتی ہے نا کہ یہ بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ میرے پاس ہو. آخرت میں بھی یہ سب کچھ ہوگا. تو یہ بنایا اس لیے کہ تم تصور حاصل کر لو، تمہارا احساس پختہ ہو جائے کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. وہ پورا سماج بنے گا. اس سماج میں میاں بیوی بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، اس میں سارے مقامات ہوں گے.
اپنی پوزیشن آج چوز کر لو، اپنی تقدیر آج لکھ لو. ہم تقدیر لکھ رہے ہیں اس وقت اگلی دنیا کی، ہمارے ہاتھ میں. اگر ہم اپنے لیے بلند درجہ چوز کر لیں گے، اس میں لکھ دیں گے اپنے اعمال سے، تو دے دیں گے. اور اگر اپنے اعمال سے نہیں لکھا پھر کسی طرح نہیں ملنا. اس بات کو گرہ سے باندھ لینا چاہیے. اچھا، یہ عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ہے یا فی الحال مطلب برزخ میں پھر بعد میں عذاب ہوگا، یا عذاب قبر کی کوئی حقیقت ہے سوائے چند لوگوں کے، باقی عام انسانوں کو بھی عذاب قبر ہوگا؟ دیکھیے، اس پر بیسک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، عذاب قبر کی جو روایات ہیں ان پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ تو حشر کے دن ہوگا، تو پہلے سے عذاب یا ثواب کا کیا مطلب ہے؟ یہ اصل میں ایک لاجیکل اعتراض پیدا ہوتا ہے. ایک اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے قبر میں کھول کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، یا کچھ لوگوں کی جناب وہ ہندوؤں کی تو چتائی جلا دی جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو عذاب قبر کے الفاظ ہیں اصل میں برزخ کی تعبیر، عالم برزخ. ہم اس کی نوعیت نہیں جانتے، لیکن اس دنیا میں چونکہ ریفرنس پوائنٹ یہ قبر ہے، تو حضور نے اسی کی مناسبت سے کچھ بیان کر دیا. اور حضور چونکہ ایک رسول تھے، اور رسول خدا کی عدالت بن کے آتا ہے، یعنی اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا و جزا کا اعلان کر دیتے ہیں. یعنی جو محشر قیامت کے دن پوری انسانیت کے لیے لگنا ہے، وہ رسول کی قوم کے لیے اسی دنیا میں لگ جاتا ہے. لگ گیا تو اسی دنیا میں نے ابھی بات بتائی کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا، جنت کا فیصلہ کر دیا گیا. تو یہ بات طے ہے کہ جس وقت وہ مریں گے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں. شہداء کی مثال قرآن نے دی ہے نا، کہ اس وقت بھی ان کو رزق دیا جا رہا ہے، خدا کی رحمتوں میں سے وہ حصہ پا رہے ہیں. اسی طریقے سے جو رسول کے منکرین تھے، جیسے فرعون کا ذکر قرآن نے کیا ہے، موت کے ساتھ ہی اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن سخت تر عذاب میں اس کو ڈال دیا جائے گا. تو جو لوگ رسول کے مخاطبین ہیں، یہ بعد کے زمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا نیک ہونا بالکل قطعی تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بالکل مانا، پوری طرح مانا، کوئی کمی نہیں کی. تو یہ طے ہے کہ جس وقت وہ مریں گے فرشتے اسی وقت آ جائیں گے، خوشخبری سنا دیں گے انہیں. چنانچہ برزخ کے حوالے شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ، یعنی فرشتے ویلکم کریں گے ان کو برزخ میں. ان کو جو میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید کسی موقع پہ ذکر کیا تھا کہ جنت الماوا جو اس وقت بھی آسمانوں پہ موجود ہے، تو ابتدائی طور پہ وہاں ان کو منتقل کر دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جو اس وقت اس حال میں مریں گے کہ وہ ساری زندگی ضلالت و گمراہی اور سرکشی اور ظلم اور نافرمانی کا ارتکاب کرتے رہے، تو موت کے ساتھ ہی فرشتے ان کے روح نکالیں گے، تو مارتے پیٹتے ہوئے نکالیں گے، اور پھر برزخ میں ان کو ان کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، یہ عذاب ہے تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے. تو حشر کے دن ایسے لوگوں کی صرف اناؤنسمنٹ ہوگی. باقی جو ہما شما ہیں، جن کے اعمال اچھے برے سب مکس اپ ہو گئے ہیں، ان کو سلا دیا جاتا ہے، پھر ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، وہاں پھر ان کا فیصلہ ہوگا. لیکن جو پہلی طرح کے لوگ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کا فیصلہ موت کے وقت ہو گیا ہے، تو ادھر ان کی آنکھ کھلے گی حشر کے میدان سے. جب اٹھیں گے تو فرشتے آئیں گے، ان کو ساتھ لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں. اور جو مجرم ہوں گے ان کو پہلے مرحلے پہ مجرموں کے ساتھ الگ کر دیا جائے گا. اس کا مطلب برزخ میں بھی مطلب تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا؟ یا جی، اگر کسی شخص نے اس حالت میں اپنی جان دی ہے کہ وہ مجرم تھا، خدا کا ظالم تھا، متکبر تھا، خدا کا باغی تھا، نافرمان تھا، بالکل اس کے اوپر واضح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ سرکشی کے اوپر اڑا رہا، تو موت کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عدالت تو ہر لمحے لگی ہوئی ہے نا، وہ تو جان رہے ہیں، تو فیصلہ کر دیتے ہیں. تو وہ جو برزخ کا عذاب ہوگا وہ محشر میں جا کے وہ بھی جیسے اس کو وہ کرے گا کہ اچھا ٹھیک ہے برزخ میں عذاب مل گیا، محشر میں کم ہو جائے گا اس عذاب کی وجہ سے. اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی یہ تو عذاب کا آغاز پہلے ہی کر دیا جاتا ہے مجرموں کے. اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ پہلی تکلیف تو ان کو یہ دی جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے مشکل بنا دی جاتی ہے. یعنی ان کو ذہنی سکون نہیں ملتا، ذہنی سکون نہیں ملتا. کتنی بھی دولت کما لیں، دولت کبھی کم نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا. طاقت بھی کبھی کم نہیں ہوتی، آدمی کو بے چین رکھتی ہے، مضطرب رکھتی ہے، پریشان رکھتی ہے.
تو یہ پہلی سزا ہوتی ہے، دنیا میں دی جاتی ہے. موت کے وقت سزا بڑھائی جاتی ہے، برزخ میں اور بڑھائی جاتی ہے، حشر میں اور بڑھائی جائے گی، اور پھر قبر جہنم میں سب سے زیادہ بڑھا دی جائے گی. تو درجہ بدرجہ عذابوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور نیکوکاروں کی نعمتوں میں درجہ و بدرجہ اضافہ کرتے چلے جائیں گے. اچھا، ایک اور سوال ہے، جو آپ نے 5 ایمانیات کی، ایک تو توحید آخرت رسالت، باقی 2 تو جو آپ نے اور باقی جو 2-3 اور ہیں وہ کون سی، وہ جو نہیں اس پہ جانا چاہیے؟ 5 جو نہیں جانے چاہیے ان کی تو اتنی طویل فہرست ہے کہ وہ تو آپ ہر فرقے کی ایک فہرست اٹھا کے دیکھ لیں، عقائد کی ایک فہرست ہوتی ہے. تو اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ سادہ ہے کہ جو چیزیں پازیٹیولی انہیں بتا دیا، باقی جو اضافے ہیں ان کے متعلق اصولی بات کہہ دی کہ سب کفر ہے. کفر سے بھی بڑا جرم ہے، اضافے کرو گے کفر سے بھی بڑا جرم ہے. ایمانیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں آ سکتا، اس میں اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا، عبادات میں بھی نہیں ہو سکتا. ان جگہوں 2 جگہوں پہ کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا. 5 کون سی؟ توحید رسالت، آخرت پیغام، باقی 2 نبوت اور فرشتے اور کتابیں اور خدا اور توحید، ان 5 کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر ایک ساتھ بیان کیا. 5 میں سے جو 3 ہیں وہ چونکہ بنیادی اہمیت کے تھے، نبوت اور آخرت اور توحید، تو اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ زیر بحث لائے. اور اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اصل جو پیراڈائم ہے، اصل جو ورلڈ ویو ہے، اصل جو زاویہ نظر ہے حیات و کائنات کے بارے میں، جو زاویہ نظر دیتی ہیں وہ یہی 3 چیزیں دیتی ہیں. یعنی رسول کا حکم، رسول جیسا کوئی نہیں ہے، آخرت کا ہدف اور خدا کی نگرانی، اس کے حضور پیشی کا احساس. خیر بھائی، آپ نے لیکچر کے آغاز میں بتایا کہ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے ایمان. عقیدے سے متعلق آپ نے فرمایا وہ کہ بالکل جس پہ آپ مضبوطی سے قائم رہیں اور ڈٹے رہیں، جس پہ جیسے سوشلزم ہے اور دوسرے ازم ہے، یہ عقیدے ہوتے ہیں. اور ایک ایمان کا ذکر کیا. تو کانٹریری میں یہ سمجھوں کہ ایمان کیا ایسی چیز ہوتی ہے کہ مانے پھر نہیں مانے پھر دوبارہ مانے، غور و فکر کریں، جیسا کہ جدید میں دنیا میں لرننگ کی ڈیفینیشن کیا تھا کہ لرن، ان لرن اور ری لرن. یہ ذرا وضاحت کیجیے. میں نے فرق یہ واضح کیا ہے کہ عقیدے کو ماننے کے لیے کسی استدلال کی کوئی بہت زیادہ ضرورت ہوتی نہیں ہے. یعنی آدمی بغیر استدلال کے بھی اسے مان لیتا ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہے. ایمانیات ہمیشہ جو ہے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے جس کے تحت آپ اسے مان رہے ہوتے ہیں. جب قرآن مجید کی جو ایمانیات ہے اس کے متعلق تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں ایمانیات ہیں اور اس کے دلائل ہیں. 80% قرآن مجید اسی پہ مشتمل ہے، باقی دین ذرا کم بیان ہوا ہے. قرآن مجید اصل میں اس کی کتاب ہے، یعنی ایمانیات کے دلائل ہیں جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان ہے. اس لیے کہ ایمان تو بھئی ایک جملہ ہے نا، ایک بیان ہے، ایک نیریٹو ہے، وہ 2-4 جملوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے دلائل ہیں بڑے تفصیلی. اب آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ وہ لرن ان لرن ہوگا، نہیں، ایمانیات جیسے ہم اب پڑھنا شروع کریں گے نا، ایک اگلا لیکچر قرآن کی حفاظت کے اوپر ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا یعنی اللہ سے تعلق کے اساسات. اس میں بتاؤں گا کہ ایمانیات یعنی کہ ماننا جو ہے، یعنی اب دلائل سے مان لیا، یہ پہلی سیڑھی ہے. ایمانیات میں پھر اپنی شیڈز ہیں. ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے، یقین پہ جا کے ختم ہوتا ہے. وہ یقین کس طرح آتا ہے؟ وہ اس طرح نہیں آتا کہ آپ وہاں دلائل ختم ہو جاتے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ اصل میں آپ کی ہدایت میں ذاتی طور پہ اضافہ کرتے ہیں، آپ سے 1 to 1 ہو جاتے ہیں، آپ کو تجربات سے گزارتے ہیں، قرآن مجید کا مدعا آپ پہ کھولتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو یقین کے اس مقام کے اوپر لے آتے ہیں کہ بس اب آپ کہتے ہیں کہ اب کوئی دل میں کوئی کانٹا نہیں رہا، کوئی خلش نہیں رہی. یعنی ایمان کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ انکار. آپ انکار سے ماننے پہ آئے ہیں. اور یقین کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ شک. شک کا کانٹا پھر دل سے نکل جاتا ہے، وہ یقین ہو جاتا ہے. تو ایک سفر ہے جو کرنا پڑتا ہے. تو ہم الحمدللہ نہ ایمان لاتے ہیں نہ ہم یقین کی منزل تک پہنچتے ہیں. ازم وغیرہ اور ان کا کہا تھا جتنے بھی ازم کھڑے ہوئے ہیں تو یہ تو بڑے لائک اتنے افیکٹو تھے کہ انہوں نے دنیا کو للکارا ہے، دنیا میں چینج کی ہے، تبدیلی لے کر آئے ہیں، باطل نظام سے ٹکرائے ہیں. تو آپ جس ایمان کے بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو کچھ نہیں کر رہا، وہ تو بس یہ ہے کہ نماز پڑھ، روزہ رکھو، گھر جاؤ، اللہ خیر سب. باقی دنیا کیسے چینج ہوگی؟
دیکھیے اس ایمان کے متعلق تو میں نے بار بار کہا ہے نا کہ یہ اپنے ساتھ شرک قبول نہیں کرتا. تو اس لیے اگر آپ کو اس کی کلاسیکل اگزامپل دیکھنی ہے جہاں اس نے تبدیلی واقعتاً پیدا کی ہے، وہ تو صحابہ کرام کو دیکھیں نا، جن کا ایمان خالص تھا. تو ان سے بڑی تبدیلی تو انسانی تاریخ میں کوئی نہیں لایا. یعنی حضور کی میں آپ کو تبدیلی کی مثال دوں، انسانی تاریخ کا وہ سب سے بڑا اور بڑا عجیب انقلاب ہے کہ مکمل طور پر وہ یہ جو شرک کا جبر ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا تھا. جب پرسیکیوشن فتنہ ہوتا تھا، یعنی توحید کے ساتھ آپ زندہ رہ نہیں سکتے تھے، آپ کو مار دیا جاتا، یہ طے تھا آپ کو مار دیا جائے گا، آپ ایک اللہ کا نام نہیں لے سکتے. اس لیے جیسے ہی صدا بلند ہوئی تو آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی، ظلم مسلط کر دیا گیا. تو مسلسل حضور حالت جنگ میں رہے ہیں. لیکن آپ کمال دیکھیے کہ حضور کی زندگی میں جو ٹوٹل کیجولٹیز ہوئی ہیں دونوں سائڈ کی ملا کے وہ 1000 کے اراؤنڈ ہے. اتنا پیسفل انقلاب تھا یہ. کیسے صاحب کردار لوگ ہوں گے جنہوں نے جانوں کی حرمت کا اتنا خیال کیا. انسانی تاریخ کا سب سے عظیم انقلاب، سب سے زیادہ کمپریہنسو، اس کی تفصیل اگلی دفعہ آ رہی ہے، اگلے لیکچر پورا اسی موضوع کے اوپر ہے. میریکل ہوا ہے، ایسا میریکل نہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوا ہے. یہ اتنا بڑا میریکل تھا کہ صدیوں سے اس کی خبر دی جا رہی تھی، عظیم واقعہ ہونے والا ہے. اس کے لیے حضرت عیسیٰ نے لفظ استعمال کیا تھا، خدا کی بادشاہی قائم ہونے جا رہی ہے. تو ایمان خالص جب قائم ہوتا ہے، آتا ہے، پھر تو خدا کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے. وہ ہے کہاں ایمان؟ وہ ہے کہاں؟ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں اس ایمان کو. کئی انٹرونشن تھی، نبی کا آنا وہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک جس طرح تکوینی نظام میں انٹرونشن آپ نے سیدنا عمر کے حوالے سے بیان کی تھی، اسی طرح ریلیجیس پرسیکیوشن کو جدید دنیا سے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن تھی. اس وقت ہو گیا وہ. اب آپ تو ہمیں ٹھنڈے ٹھنڈے بٹھا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ اور بس ٹھیک ہے، بس نماز پڑھ لو اور یہ کر لو، دوسروں کا خیال کر لو. یہ جو باطل نظام ہے یہ کیسے ختم ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بٹھا ہی نہیں رہا. ابھی جب عملی تقاضے بیان کرنا شروع کروں گا میں، تو وہاں تقاضے آ جائیں گے نا. یعنی میں جس چیز کو بیان کر رہا ہوں اور جو مجھ میں یہی کہہ لیں کہ میں قرآن مجید کی ترجمانی کروں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنا کوئی نقطہ نظر پیش کروں. میں اپنی سب سے بڑی خدمت یہ سمجھتا ہوں، سب سے زیادہ شکر گزار ہوں زندگی میں کہ میرا کوئی فکر نہیں ہے، میری کوئی دعوت نہیں ہے. میں جو کچھ عرض کرتا ہوں، پیچھے قرآن مجید کھڑا ہوتا ہے، میں آیت سنا سکتا ہوں اس کے پیچھے آپ کو. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے جو پبلک میں کھڑا ہوگا نا بلا کے پوچھیں گے. یعنی سب سے بڑی اس کی جواب دہی ہوگی کہ تم میرے نام پہ کھڑے ہو کے کہہ کیا رہے تھے، پہلے یہ بتاؤ کہہ کیا رہے تھے. تو آدمی کو آیت سنانی ہوگی، کوئی استنباط نہیں ہوگا وہاں پہ، کوئی استنباط نہیں کر سکتے ہم. تو میرے پاس سنانے کے لیے ایک آیت ہے کہ جس وقت میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ہدف دنیا کی تبدیلی نہیں دی ہے، تزکیہ نفس دیا ہے، تو آپ نے بار بار یہی کہا تھا، قد افلح من تزکیٰ کہا تھا. تزکیے کو ایک اس پہ پہلے لیکچر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. آیتیں در آیتیں حضور کا منصب 4 دفعہ ریپیٹ ہوا، 4 جگہ یہی بیان ہوا ہے، تزکیہ کرنے آئے ہیں حضور. میرے پیچھے تو قرآن مجید کھڑا ہوا ہے. اب یہ جو تبدیلی ہے نا، اس کا بھی ایک پرابلم سمجھ لیں کہ دیکھیے یاد رکھیے، کوئی بھی جب ذہین انٹلیکچوئل صاحب علم آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے دماغ میں، ابھی بہت معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن شاید اس سے زیادہ درست تعبیر نہیں ہو سکتی، ذہن میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے کہ تبدیلی لانی ہے، دنیا کو بدلنا ہے. کوئی بھی بڑا آدمی اس کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے بغیر لوگ بھی ساتھ نہیں آتے، یہ پرابلم ہے. ہر بڑا آدمی اصل میں جب کھڑا ہوگا نا تو اس کے بغیر وہ بڑا آدمی بنتا نہیں ہے. بڑے سے بڑا آدمی چھوٹا ہو جاتا ہے اگر یہ کام نہیں کرے گا. تو یہ پبلک میں آپ کو رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے تبدیلی لانی ہے. تو لوگ تبدیلی لائیں، ضرور لائیں، اس کے لیے لاکھ ایفرٹ کریں. قرآن مجید یہ بات نہیں کہہ رہا. قرآن مجید تبدیلی کے لیے جو اپنا پیٹرن بتا رہا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. قرآن مجید کا پیٹرن سمجھ لیں وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ خالق ہے نا، اس نے پروڈکشن پیدا کی ہے، پروڈکٹ پیدا کی ہے، تو اسے پتہ ہے تبدیلی کہاں آتی ہے. اصل میں بندے میں آتی ہے. انسان ہوتا ہے جو حکمران ہوگا. صحابہ اکرام دیکھیے کیا تھے، وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کیا تھے؟ اعلیٰ ترین انسان تھے جو اقتدار میں آ گئے تھے. ان کی پارلیمنٹ کیا تھی؟ اعلیٰ ترین لوگ تھے جو ان کی پارلیمنٹ میں تھے. ان کی رعایا کون تھی؟ اعلیٰ ترین لوگ تھے جو رعایا تھے.
بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ قادسیہ کا، کہ ایک شخص آیا جو امیر لشکر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کی خدمت میں تاج پیش کر دیا، مجھے خزانے سے لوٹ مار میں تاج ملا ہے، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں سے پیش کر دوں، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ انہوں نے سوال کیا، اس نے کہا نہیں، جس کے لیے کیا اسے معلوم ہے۔ اب وہ اپنے لیے اپنے پاس رکھ لیتے، بادشاہ کے تاج کی کیا قدر و قیمت، آپ سوچ سکتے ہیں ہیرو اس کے اوپر کتنے قیمتی ہوں گے، اور وہ بھی کسرا کا تاج۔ تو رعایا بھی مومن، لیڈرز بھی مومن، اور سپریم لیڈر بھی مومن، نتیجہ آ گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ، تبدیلی کا طریقہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ باقی ہر تبدیلی، اب اس وقت موقع نہیں ہے میں آپ کو گن گن کے بتاؤں کہ جن کا آپ نے نام لیا انہوں نے کتنے بڑی فساد پیدا کیا۔ آپ نے کمیونزم کا نام لیا، آپ کو پتہ ہے کمیونزم میں کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف اسٹالن نے کتنے لوگ مارے؟ ملینز آف پیپل، ہی کلڈ ملینز آف پیپل۔ ہر وہ شخص جس کا آپ نام لیجئے، آپ دیکھیں گے جس نے دنیا میں تبدیلی کی، اس نے تبدیلی نہیں کی، اس نے تباہی مچائی ہے۔ پہلے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے وہ کم قتل کرتے نہیں ہیں۔ میں اس سے دوسرے 2-3 لیکچر پہلے بتا چکا ہوں، مغرب تہذیب نے جو اتنی بڑی تبدیلی کی ہے، دنیا کے 3 بر اعظم اس نے صاف کر دی ہے، کروڑوں لوگوں کو مارا ہے۔ اسے تبدیلی نہیں کہتے، اسے کچھ اور کہتے ہیں، اسے فساد کہتے ہیں۔ اور ابھی بھی میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص جو اس اصول پر تبدیلی لا رہا ہے، ایون مغربی تہذیب بہت بڑا فساد پیدا کرنے جا رہی ہے۔ اس کو جتنی لگام ڈالنی تھی وہ کمیونزم نے 20ویں صدی میں ڈال دی تھی، اس کے خوف سے یہ قابو میں تھے، اب یہ پھر بے قابو ہو رہے ہیں۔ اور جو نیا فساد آنے والا ہے وہ 21ویں صدی کے اینڈ تک وہ تباہی مچائے گا، خاص طور پہ ہمارے لیے۔ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو میں نے ورلڈ ویو کا جو لیکچر دیا تھا اس میں بتایا تھا۔ تو حقیقی مؤثر پائیدار تبدیلی کہیں آ سکتی ہے تو اسی پیٹرن پہ آتی ہے، اور نہ آئے میرے گھر میں تو آ جائے گی نا، میری ذات میں تو آ جائے گی۔ آپ کو مجھ سے اور مجھ کو آپ سے ایک اعلیٰ انسان کا تجربہ ہو جائے گا۔ میں جیتا کس میں ہوں؟ میں آپ لوگوں میں جیتا ہوں، آپ مجھ میں جیتے ہیں، ہم سب اپنی اپنی فیملیز میں جیتے ہیں۔ زندگی تو وہاں جی رہے ہیں نا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، رات کو آرام سے سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، اس احساس میں جئیں گے کہ خدا کی رحمت ساتھ ہے۔ تو قرآن کی تعلیم میں بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، ایک پورا لیکچر کا موضوع ہے جس میں بتانا پڑے گا کہ تبدیلی کی تاریخ کیا ہے، وہ اصل میں فساد کی تاریخ ہے۔